بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چند ضروری ویڈیوز کا میں نے لنک ڈسکرپشن کے اندر دیا ہے، وہ دیکھ لیں اگر ان کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اسے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ خواب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا بادشاہت کے اوپر یا علم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھنا بادشاہ کے ساتھ غداری کرنے یا اساتذہ یا والدین کی نافرمانی کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خاص صورت کے اندر دیکھا اور خواب دیکھنے والا نیک ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گویا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ بعض علماء تعبیر نے کہا ہے کہ بعض دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا کسی دشمن کے دامے فریب کے اندر آنے کے بعد اس سے نجات پانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو رنگ اور حالت کے متغیر ہونے کی صورت میں دیکھا تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوگا، پھر آخر میں پہلے والے مکان میں دوبارہ منتقل ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو آدم علیہ السلام بنتا ہوا یا آدم علیہ السلام کا ساتھی بنتا ہوا یا آدم علیہ السلام کی کسی صفت سے متصف ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اگر خلافت کا اہل ہے تو خلافت پائے گا، اگر عالم ہے تو لوگ اس کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو ایسا علم نصیب ہوگا جس کی لوگوں میں کوئی برابری نہیں کر سکے گا۔ بعض دفعہ خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار خوابوں کی تعبیر کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے خواب دیکھنے والے اور اس کی تعبیر کرنے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ بعض مرتبہ خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا حج کے اوپر اور احباب کے اجتماع کی دلیل ہے۔ بعض مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا نسل کی کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ان کو دیکھنے سے نسیان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی تعبیر حیلہ اور مکر سے کی جاتی ہے یا دلی دشمن سے کی جاتی ہے، یا ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے جو معالج حیات یا زہر ساز یا جنات اور شیاطین کو حاضر کرنے اور ان کی زبان بولنے والا ہو۔ بسا اوقات آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا کھردرے لباس اور رونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض وقت ان کو دیکھنا کھانے کے سبب تکلیف میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کی تعبیر مطلق سفر سے اور کبھی اس جانب سفر سے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی تعبیر اولاد نرینہ سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا مریض ہو تو آدم علیہ السلام کو دیکھنا اس مرض سے شفا کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ خدام اور بعض مرتبہ بادشاہ کے مطیع ہونے سے بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو بری حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے حال میں نقص پیدا ہوگا یا اس کے صنعت اور پیشہ میں تبدیلی آئے گی، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی حالت بھی اچھی ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بزرگی اور ولایت پائے، اور اگر خواب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے بات کرتے ہوئے دیکھے تو یہ علم آموزی یعنی ایسا علم جس میں سیکھنا سکھلانا ہو اس کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آدم علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی ہے تو یہ اس شخص کی نافرمانی اور بدبختی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو یہ بزرگی اور سلطنت کی دلیل ہے۔ یہ تھے خواب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا اور اس کی تعبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔